بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دوران نماز اگر ہنسی آ جائے اونچی آواز سے دوسروں کو بھی سنائی دے، کیا اس سے وضو برقرار رہے گا؟ اور وضو کی حالت میں اگر گالی دی جائے تو کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کے تعلق ہے کہ نماز کے دوران اگر کسی کو قہقہ آ جائے، اونچی آواز سے وہ قہقہ لگا لے کہ دوسروں کو بھی سنائی دے، جو آس پاس نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی سن لے، تو ایسی صورت میں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ قہقہ، اس کو اگر کوئی قہقہ لگا رہے، اگر کوئی ہنسے کہ خود کو جو سنائی دے کچھ دوسروں کو جو ہے وہ سنائی نہ دے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ وضو جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، وضو فاسد نہیں ہوتا، البتہ جو ہے وہ اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، نماز جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور جو دوسرا سوال ہے کہ اگر وضو کے دوران وضو کی حالت میں کوئی کسی کو گالی دے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، وضو برقرار رہتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، گالی دینا کسی مسلمان بھائی کو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا ایک کیا ہے؟ فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کو گالی دینا، نازیبا الفاظ کہنا، برا بلا کہنا، یہ گناہ ہے حدیث کی روح سے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ باقی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تو برقرار رہے گا، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ قطر سے محمد عمر بھائی نے سوال کیا ہے کہ کان سے جو گندگی نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اور یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ گندگی ہے یا پیپ ہے۔ دیکھیے گا، اگر کسی کی کان سے خون نکلے، خون کا رنگ ہے، نکلے اور باہر آ جائے، اس جگہ تک آ جائے جس جگہ کو وضو میں دھونا ضروری ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی پانی وغیرہ کان سے نکلے لیکن کان میں کوئی زخم نہیں ہے، ویسے نکلا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت کہ کان میں زخم ہے اور اس سے کوئی پیپ یا پانی وغیرہ نکلا اور وہ باہر آیا، ٹھیک ہے جی، جہاں جس جگہ کو دھونا جو ہے نا وہ ضروری ہے وضو میں، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں بھی اگر اندر رہا، وہ باہر نہیں نکلا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو دیکھیے گا، جو پانی وغیرہ، پیپ وغیرہ جو نکلتا ہے، اگر تو زخم ہے، زخم ہو باہر آ جائے، پھر تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر زخم نہ ہو تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ویسے انسان کو شک ہے کہ یہ گندگی ہے یا پیپ ہے تو، اور زخم بھی نہ ہو، تو اس صورت میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور وضو برقرار ہے۔ وضو جو ہے وہ شک کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ الیقین لا یزول بالشک، ایک دفعہ وضو کیا ہے، یقین ہے کہ وضو کر چکا ہوں، پھر وضو ٹوٹنے میں شک پیدا ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار ہے۔ بختیار افریدی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، کیا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو صبح کی نماز نہ پڑھتا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، شک کی وجہ سے یہ کہنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جب تک یقین نہ ہو کہ وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، یقین کیسے ہوگا کہ صبح صادق ہو گئی، وہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا، اس سے نماز نہیں پڑھی، تب تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے سامنے میں اس کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی۔ لیکن ویسے یہ کہنا کہ گھر سے باہر نہیں نکلا نماز کے لیے، سویا ہوا تھا، سویا ہوا ہوگا، تو یہ جو ہے نا بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک نماز اس کے پیچھے پڑھنے کا تعلق ہے تو نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن اگر واقعتاً کوئی صبح کی نماز نہ پڑھتا ہو تو بہت بڑا گناہ ہے،
تو پھر ایسے شخص کو جو ہے نماز خاص کر مستقل امام بنانا یہ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی. ظفر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ جس شخص کی کچھ رکعتیں رہتی ہوں امام کے ساتھ, جب امام سلام پھیر دے تو وہ کب بقیہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, پہلے سلام کے بعد یا دوسرے سلام کے بعد؟ مسبوق شخص جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہوں, ایک یا دو رکعتیں, تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ جب امام سلام پھیر دے دوسرا سلام, اس کے بعد وہ تسلی کر لے کہ امام پر کوئی سجدہ سہو تو واجب نہیں ہے. تو یہ تسلی کرنے کے بعد اس کو کھڑا ہونا چاہیے دوسرے سلام کے بعد. اس لیے کہ اگر دوسرے سلام کے بعد امام پر کوئی سجدہ سہو واجب ہو تو اس کے بعد وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے. تو اگر سجدہ سہو واجب ہو تو ظاہر ہے کہ مسبوق جو ہے وہ سجدہ سہو میں اس کی اتباع کرے گا, اس کے ساتھ سجدہ کرے گا, اگرچہ سلام نہیں پھیرے گا. اگر وہ کھڑا ہو جائے اور یہاں پہ امام سجدہ سہو کرنے لگے تو پھر اس کو نیچے آنا پڑے گا. تو اس لیے مسبوق شخص کو چاہیے کہ وہ جب امام دوسرا سلام پھیر دے اس کے بعد اس کو تسلی ہو جائے کہ امام نے سجدہ سہو نہیں کرنا, اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے, تو اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک طرف امام نے سلام پھیر دیا اب بس فوراً جو امام نے السلام علیکم کہا ایک دفعہ تو یہ کھڑا ہو جائے. تو یہ جلد بازی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, تسلی کر کے اس کے بعد جو ہے دوسرے سلام کے بعد کھڑا ہو جانا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.